معروف مسلم اسکالر پروفیسر ڈاکٹر علامہ شہباز احمد چشتی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب، لائک اور کامنٹ کرنا نہ بھولیے۔ رمضان المبارک کے روزے سال کے بعد فرض کیے، باقی سارے روزے یعنی 10 محرم کا جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو 10 محرم کا جو واجب قرار دیا تھا اس کو حضور نے نفلی قرار دے دیا، آپشنل کر دیا۔ اور اسی طرح ایام بیت کے جو روزے ہیں شروع میں لازمی قرار دیے گئے، بعد میں ان کو آپشنل کر دیا گیا کہ جو آدمی جو ہے وہ چاند کی 13، 14 اور 15 کو جو ہے روزہ رکھے اس کو بہت بڑا اجر اور ثواب ملے گا۔ شروع میں ان کو لازمی قرار دیا گیا، بعد میں ان کو نفل قرار دے دیا گیا، ان کو جو ہے وہ آپشنل قرار دے دیا گیا، اور رمضان المبارک کے روزے جو ہے ان کو فرض قرار دیا گیا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام شعبان کی آخری تاریخ کو ہمیں پورے اہتمام کے ساتھ حضور علیہ السلام ہمیں خطبہ ارشاد فرماتے، حضور رمضان المبارک کی فضیلت و اہمیت کے اوپر لیکچر دیتے، خطاب فرماتے، اور اس مہینے کے اندر جو ہے جو اجر و ثواب ہے اس کا ذکر کرتے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت سلیمان فارسی کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا لوگو تمہارے اوپر ایک بہت بڑا مہینہ سایہ فکن ہونے والا ہے، شہرن، فرمایا ایسا مہینہ سایہ فکن ہونے والا ہے کہ جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے، اور فرض انسان پڑھتا ہے تو اللہ اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرماتا۔ تو غیر رمضان میں آپ نے فجر کی نماز پڑھی، آپ کو 2 فرضوں کا ثواب ہے۔ اسلام کی خوبصورتی پر قربان جائیے، مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ ماہ رمضان میں فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے اس مبارک مہینے میں جو رمضان کا آ رہا ہے 2 فرض ادا کیے فجر کے، اللہ اس کو 2 فرضوں کا ثواب نہیں 140 فرضوں کا ثواب عطا فرمائے، اور جو نفل ہے اس کا ثواب فرض کے برابر، اور جو فرض ہے اس کا ثواب 70 فرضوں کے برابر عطا کیا جاتا ہے۔ فرمایا ایسا مہینہ شہر الصبر، صبر کا مہینہ ہے۔ اس سے بڑھ کر صبر کیا ہو سکتا ہے کہ انسان گھر میں اکیلا ہے، اس کے اپارٹمنٹ میں کوئی نہیں ہے، اور فریج کے اندر ٹھنڈے مشروبات بھی پڑے ہیں، مختلف پھل بھی پڑے ہیں، اور انسان کو سخت پیاس بھی لگی ہے، بھوک بھی لگی ہے، پانی کی باٹلز اس کے گاڑی کے اندر پڑی ہیں، چیزیں کھانے کے لیے پڑی ہیں، لیکن وہ نہیں کھاتا، وہ نہیں پیتا کہ میرا روزہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، فرمایا جو صبر کرتا ہے اللہ کے بدلے میں جنت عطا کرتا ہے۔ فرمایا شہر البواسات، یہ غم خاری کا مہینہ ہے، غم خاری کا، خیر خائی کا۔ اس میں انسان اپنے لیے نہیں دوسرے احباب کے لیے بھی خیر خائی کا جذبہ رکھے۔ فرمایا اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے اعزاء و اقارب کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے جاننے والوں کے لیے جو غریب ہیں، متوسط ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا اہتمام کرے۔ تو فرمایا شہر المواسات، یہ غم خاری کا مہینہ بھی ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، یعنی آپ اندازہ کیجئے یہ گارنٹی دینے والی وہ ہستی ہے جس کی زبان پر وحی کا بیان ہوتا ہے، اور جبرائیل جن کے قلب میں قرآن کے نزول کی روشنی لے کر آتا ہے کہ یہ قرآن ہے، یہ قلب مصطفیٰ میں ٹھہرے گا، اللہ کی طرف سے جن کا پیغام آتا ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ جی ہمارے ورکنگ آورز کم ہوئے ہیں تو رزق کم ہو گیا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا شہرن، یہ ایسا مہینہ ہے یزداد فیہ رزق المومن، فرمایا اس مہینے میں اللہ مومن کے رزق میں اضافہ فرما دے گا۔ شرط ہے کہ کسی کو یقین ہو کہ بھئی میرا رزق بڑھے گا اس مہینے میں، تو نبی پاک نے گارنٹی دی ہے کہ اللہ پاک مومن کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے۔ تو جو رزق حلال کا اہتمام کر کے اس کے لیے جدوجہد کرتا ہے، گارنٹی مدینے والے نبی علیہ السلام نے دی ہے کہ اللہ مومن کے رزق میں اس مہینے میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ فرمایا جو آدمی اس مہینے میں کسی روزے دار کو پلاتا ہے یا کھلاتا ہے، اللہ پاک اس کو اس روزے دار کے اجر میں کمی کیے بغیر اس کا اجر بھی روزے کھلوانے والے، روزہ افطار کروانے والے کو دے گا۔
تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر شخص کے پاس اتنی مالی استطاعت نہیں ہے کہ کسی کو کھانا دے سکے یا پیٹ بھر کے کھلا سکے. تو نبی پاک نے فرمایا یہ اجر اس کے لیے بھی ہے جو کسی کو دودھ کا ایک گھونٹ پلا دے گا, جو پانی بھی پلا دے گا اس کے لیے بھی یہ اجر ہے. ہاں جو روزے دار کا روزہ افطار کروائے اور پیٹ بھر کے کھلائے, فرمایا اللہ اس کو قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے ملائے گا, فرمایا اس کو میرے حوض کوثر سے ملائے گا. اور فرمایا اس مہینے میں اپنے ملازم کے ساتھ کام میں تخفیف کی جائے, اس کے ساتھ نرمی برتی جائے, اور اس کے کام میں جو ہے اس کے ساتھ نرمی برتی کا اہتمام کیا جائے. اسی طرح کر کے نبی کریم علیہ السلام نے آخر شعبان میں بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے اس مہینے کی فضیلتیں اور اس مہینے کی برکتیں بیان کی ہیں. اب آپ قرآن مجید کی آیات بھی سن لیں, ان کا ترجمہ سن لیں. یہ سورہ بقرہ ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں, کما کتب علی الذین من قبلکم, جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے, لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. ایام معدودات, یہ گنتی کے چند دن ہیں, گنتی کے چند دن ہیں. رمضان المبارک شروع ہوا اور اس کے بعد پھر رمضان المبارک بڑی جلدی مکمل بھی ہو جاتا ہے. ہاں یہ لوگ رمضان المبارک کا پوچھنے والے اہل ایمان ہوتے ہیں, اور عید کدوں ہونی ہے جی, عید دا دسو, جنہیں نہیں رکھی ہوں انہوں بائی سوڑ ہوندی ہے, پر دسو جی عید کدوں ہونی ہے. جو مومن ہے وہ تو کہتا ہے اللہ کرے ایک روزہ اور بڑھ جائے, کیونکہ آخرت میں اسی نے فائدہ دینا ہے. فرمایا ایام معدودات, یہ گنتی کے چند دن ہیں. اور اللہ اسلام کی خوبصورتی اور دین فطرت ہونا دیکھو. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر, فرمایا تم میں سے جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھ لے. اللہ پاک نے کتنی سہولت دی کہ جو شخص بیمار ہے اللہ پاک اس کے لیے اس رخصت کا راستہ رکھا ہے کہ وہ بیماری کی ایام میں اگر روزہ نہیں رکھ سکتا تو جب اللہ اس کو صحت عطا فرمائے گا وہ روزہ رکھ لے, اللہ اس کا قبول فرما لے گا. سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم, سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم, سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم.